جی میں سب سے پہلے دوبارہ سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے کہنے پہ ہمارے چینل کو پہ آ کے ہمارے ویورز کی رہنمائی فرمائیں گے، اس کی ہمارے لیے بہت زیادہ خوشائن بات ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ میں اپنے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، جب بھی کسی لڑکی کی شادی کی بات آتی ہے تو سب سے پہلا جو ہے والدین کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کے جہیز کے معاملات کو نمٹا دیا جائے۔ تو دیکھا یہ گیا ہے کہ اسی وجہ سے شادی کے اندر بہت زیادہ ڈیلے بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ دور میں جہیز کو جمع کرنا یہ ایک آسان عمل نہیں ہے، تو اسی کے اندر ہماری شادیاں بھی لیٹ ہو جاتی ہیں۔ تو کیا ہمارا دین یہ تعلیمات دیتا ہے کہ جب تک جہیز نہیں ہوگا، جب تک شادی نہیں ہو سکے گی؟ اس کے بارے میں ذرا رہنمائی فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جہیز جو ہے یہ اصلاً جو ہے یہ سنت مبارکہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی شہزادیوں کو جہیز دیا، جیسا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمیں احادیث کریمہ میں ملتا ہے، اور بزرگان دین کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ انہوں نے اپنی اولادوں کو، اپنی بیٹیوں کو جہیز دیا ہے۔ تو یہ اولاً اور اصلاً یہ سنت مبارکہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ کا سوال ہے، ہمارے معاشرے میں یہ جو ہے زحمت بن جاتا ہے، تو اس کی 3 صورتیں بن سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر بیٹی والے، یعنی جو لڑکی والے ہیں جو شادی کر رہے ہیں، وہ اگر اپنی اولاد کو جہیز دیتے ہیں تو اس کا دینا بالکل درست ہے۔ لڑکی والوں کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ جہیز دیا جائے یا کچھ اس طرح کی نہیں ہے، بلکہ لڑکی والے از خود دینا چاہ رہے ہیں، تو یہ دینا بھی بالکل درست ہے اور اس کا لینا بھی جو ہے یہ بالکل درست ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رہے، اور وہ یہ کہ جہیز جو ہے نا، یہ ملکیت ہوتی ہے اس لڑکی کی، ٹھیک ہے نا۔ یہ جہیز جو ملکیت ہوتی ہے یہ سسرال والوں کی یا ان لڑکے والوں کی نہیں ہوتی، بلکہ ملکیت اس لڑکی کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اولاً اگر والدین خود دے رہے ہیں جہیز تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہ دے سکتے ہیں، اور سنت مبارکہ ہے، نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا۔ دوسری اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ لڑکے والے مطالبہ کر رہے ہیں جہیز کا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، مطالبہ کس نوعیت کا ہے؟ مطالبہ اس نوعیت کا ہے کہ جو لڑکی والے ہیں ان پر بوجھ نہ بنے گا، زحمت نہیں ہوگی، یا پھر اپنے جو خاندانی معاملات ہوتے ہیں، ہم خاندان سے ہم بھی ایک ریلیٹ کرتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ نہ دی جائیں تو پھر لڑکے والوں کو جو ہے نا طرح طرح کے فسادات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ بھائی اس سے جہیز نہیں لیا تو اس کا مطلب پہلے سے کوئی چکر ہوگا، یا اور دیگر طرح کے خرافات جو ہے وہ رشتہ دار جو ہے وہ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو بڑی جو ہے وہ آزمائش کا سامنا ہوتا ہے۔ تو اگر اس نیت سے اور اس جو ہے پوائنٹ آف ویو سے وہ اپنی جو ہونے والی بیوی ہے اس کے گھر والوں کو اس کا جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو ان کا کرنا بالکل درست ہے، بشرط یہ ہے کہ لڑکی والوں پر کوئی بوجھ نہ بنے، ٹھیک ہے۔ اس کا کرنا مطالبہ درست ہے اور ان کا دینا بھی جو ہے وہ بالکل درست ہے۔ تیسری کنڈیشن یہ ہوگی جہیز کی، جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ لڑکی والوں کو اس قدر مجبور کر دینا کہ ان کی استطاعت ہی نہ ہو وہ جہیز دینے کی، بہت زیادہ، اتنا مطلب جتنی ان کی جو ہے حیثیت نہیں ہے اس سے زیادہ ان پر جو ہے وہ بوجھ ڈال دینا کہ یہ لے چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ تو اس طرح سے ان کا جہیز کا مطالبہ کرنا بھی حرام ہے اور ان کا دینا بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور ہم نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں شادیاں اس پر ٹوٹ جاتی ہیں اور طرح طرح کے فسادات ہوتے ہیں۔ تو جہیز جو ہے یہ اصلاً جو ہے یہ سنت مبارکہ ہے، جو میں نے آپ کو کنڈیشنز بیان کی، اگر اس کے تحت جو شروع کی 2 کنڈیشنز میں نے آپ کو بیان کیا، اگر اس تحت اگر کوئی دیتا ہے تو اس کا دینا بالکل درست ہے اور لینا بھی بالکل درست ہے۔ لیکن اگر تیسری صورت ہے کہ ان پر برڈن پڑتا ہے اور وہ طرح جو ہے مقروض ہو جاتے ہیں اور دیگر مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد ان کو ادا کرنا پڑتا ہے، تو ان کا سوال کرنا بھی حرام ہے اور ان کا لینا بھی جو ہے وہ مناسب عمل نہیں ہے۔